موضوع لغت، طہارت، خلاصہ نگاری، صفحہ نمبر 57۔ خلاصہ نگاری کے اصول۔ ہمیشہ خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں کچھ اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ جس کا خلاصہ لکھنے ہیں ہمیں اس عبارت میں کل کتنے الفاظ ہیں۔ عبارت کو ہمیں 2 سے 3 بار غور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اہم الفاظ کے نیچے ہمیں لکیر کھینچ دینی چاہیے، یعنی وہ اہم الفاظ جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ورنہ عبارت اپنا مفہوم کھو دے گی۔ اور ایک ہی مفہوم کے جملوں پر علامتی نشان لگائیے یا خط کشید کر دیجیے۔ عبارت میں موجود تشبیہات، ضرب الامثال، محاورے اور اشعار وہ نکال دیجیے، حذف کر دیجیے اور ہٹا دیجیے۔ اس عبارت کا خلاصہ لکھیے جو اصل عبارت کا 1/3 ہو، یعنی تیسرا حصہ۔ طہارت۔ نہانے دھونے کے بعد آپ خود کو کتنا ہلکا پھلکا اور تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرتا اور گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ ہر عقل مند انسان خود صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ہمارا دین چونکہ دین فطرت ہے، لہٰذا وہ ہمارے فائدے کی ہر چیز کا حکم دیتا ہے اور نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے روکتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام پاک رہنے کی تاکید کرتا ہے اور پاکی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ صفائی کا احساس ایک فطری چیز ہے، مگر دنیا میں انسان مختلف ماحول اور مختلف حالات میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان سب کا صفائی کا نظریہ اور معیار بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص جس چیز کو گندگی سمجھتا ہے، دوسرے کی نظر میں وہ اتنی گندگی نہیں ہوتی۔ اسلام ایک آفاقی اور دائمی دین ہے جو تمام زمانوں اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام صفائی کا ایک یکساں معیار اور ایسا طریقہ دیتا ہے جس کو اختیار کرنا سب کے لیے ممکن ہے اور بنیادی صفائی دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی کا جو بنیادی معیار مقرر کیا ہے اسے پاکی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسے طہارت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود کو صاف ستھرا سمجھتا ہے اور بظاہر دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ صاف نہیں ہوتا۔ مثلاً سارا دن جوتے پہنے رہنے کے بعد لگتا تو یہ ہے کہ پاؤں پر کوئی گرد و غبار اور گندگی نہیں ہے، جبکہ اتنی دیر بند رہنے کی وجہ سے ان میں بدبو اور جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ بنیادی صفائی بھی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ پاکی کے طریقوں پر عمل کرنے اور پاک ہونے کی کوشش اور فکر کرنے سے مسلمان میں پاکی اور صفائی کا احساس تازہ رہتا ہے، اور وہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں پاک ہوں یا ناپاک۔ عبارت کا خلاصہ۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرتا اور گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ انسان خود صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام پاکی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ عربی زبان میں اسے طہارت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود کو صاف ستھرا سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ صاف نہیں ہوتا۔ مثلاً سارا دن جوتے پہنے رہنے کے بعد ان میں بدبو اور جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ بنیادی صفائی بھی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔